رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیز دوستو، جب ہم کسی ولی کے گھر جاتے ہیں اور اس سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو دو کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اندر کا میل کچیل دور کیا جاتا ہے اور پھر دل کو سنوارا جاتا ہے۔ اس لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، تخلیہ اور تحلیہ۔ تخلیہ کا معنی خالی کرنا، یعنی دل کو صاف کرنا۔ تحلیہ کے معنی آتے ہیں سنوارنا۔ سب سے پہلے اندر کو صاف کیا جاتا ہے، پھر سنوارا جاتا ہے۔ مثلا دیوار پر کلر لگانا ہو تو پرانا کلر نکالنے کے لیے پہلے گھسائی کرنی پڑے گی۔ لوہے کے اوپر کلر لگانا ہو تو زنگ لگا ہوا ہوگا، پہلے گھسائی کر کے زنگ کو دور کرنا پڑے گا، کاٹ کو دور کرنا پڑے گا، پھر اس پر پرائمر لگے گا، بلا پوٹی ہوگی، پھر اس کی گھسائی ہوگی، پھر پرائمر لگے گا اور پھر اس کے بعد اس پر کلر مارا جاتا ہے جو اصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کا پورا مہینہ ہے، صبح سے شام تک روزہ رکھا اور تھک کر ابھی روزہ افطار کر کے آدمی بیٹھا تھا کہ اذان ہو گئی کہ بھئی چلو اب نماز کے لیے اور تراویح میں 3 پارے سننے ہیں۔ الحمدللہ آج قرآن کی تکمیل ہوئی، چاروں حافظ صاحب نے بہت محنت کی، 32 سال ہو گئے تدریس کرتے کرتے۔ تراویح میں قرآن سنانا سب سے زیادہ مشکل ہے، تدریس آسان ہے، سبق پڑھانا بچوں کو آسان ہے، لیکن قرآن سنانا مشکل ہے۔ جو یاد ہوتا ہے اسی میں غلطی واقع ہوتی ہے، حالانکہ یاد تھا، عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، لیکن تراویح میں سنانے گیا تو وہاں غلطی واقع ہو گئی۔ غلطی واقع ہونا برا نہیں ہے، لیکن قرآن کو غلط پڑھنا گناہ ہے، غلط نہ پڑھے تو اللہ قبول فرماوے۔ صبح سے شام تک روزہ رکھا اور گھسائی ہوئی آدمی کی، بھوکا پیاسا رکھا گیا، اس کو گرمی کی موسم میں بھوکا پیاسا رکھ کے اس کی گھسائی ہوئی، دل کی گھسائی ہوئی، اور شام کو جب تراویح میں قرآن سنے گا تو اس کے دل پر اللہ رنگ چڑھائیں گے، محبت کا رنگ چڑھے گا۔ اس لیے تراویح تکمیل نہیں ہوئی ابھی، سنت ہے، جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے وہاں تک 20 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ اس لیے تراویح تو یہاں پر جاری رہے گی جیسے کہ اعلان ہوا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ 2 کام صبح شام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔
صبح میں روزہ رکھ کر دل کی غذائیں ہوتی ہیں، شام کو جب قرآن کریم سنتا ہے تو دل پر رنگ چڑھایا جاتا ہے، انوار چڑھائے جاتے ہیں، نور حاصل ہوتا ہے، ایک قسم کا نور اللہ عطا فرماتے ہیں۔ آج 28واں پارہ شروع ہوا، 29، 30، 3 پارے پڑھے گئے۔ پہلی سورت جو ہے سورہ مجادلہ، اس میں ہر آیت میں اللہ کا نام ہے۔ سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں اللہ ہے۔ جب آدمی اللہ کی صفات کو، اللہ کے احکام کو، کلام کو سنتا ہے تو دل میں انوار آتے ہیں۔ اس لیے تراویح مکمل نہیں ہو گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان میں تراویح میں کھڑا رہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایمان کے معنی یقین کے آتے ہیں، یقین اور احتساب۔ احتساب کیا ہے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں۔ ایک کیلے بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا اپنی لاڑی لے کر گاؤں میں آتا ہے، شام کو کچھ پیسے لے کر گھر جاتا ہے۔ گرمی وہ بھی برداشت کرتا ہے، دھوپ وہ بھی برداشت کرتا ہے، لیکن شام کو کچھ پیسے لے کر گھر جاتا ہے۔ سبزی بیچنے والا آتا ہے تو کچھ پیسے لے کر گھر جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ بھی روزے کے ساتھ گرمی برداشت کرتے ہوئے فیکٹری میں جاتا ہے، لیکن شام کو خالی ہاتھ واپس آتا ہے، کچھ لے کر نہیں آتا۔ اب کیلے بیچنے والا یوں کہے کہ صاحب آپ تو صبح سے شام تک کام کرتے ہو اور خالی ہاتھ واپس آتے ہو، میں تو کچھ پیسے لے کر آتا ہوں۔ تو وہ اپنے احتساب کی وجہ سے کہے گا کہ مہینے کی 1 تاریخ کو مجھے تنخواہ ملنے والی ہے، اس 1 تاریخ کی تنخواہ کی وجہ سے، اس کے احتساب سے کہ مجھے ملنے والا ہے، یہ گرمی بھی برداشت کرتا ہے، ٹھنڈی بھی برداشت کرتا ہے، اس کا نام احتساب ہو گیا۔ تو مومن جو ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ کے وعدوں کا یقین اور احتساب کہ مجھے قیامت کے دن ملنے والا ہے، اس کھڑے رہنے پر جو میں کھڑا رہتا ہوں، جو میں تکلیف برداشت کرتا ہوں، اس پر اللہ راضی ہوں گے اور مجھے ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس لیے چاند دیکھنے تک مختلف جگہوں میں قرآن ہو رہا ہے، اللہ توفیق دے تو سنیں، ورنہ یہاں پڑھیں۔ اور قرآن سے محبت رکھیں، اپنی اولاد کو پیسے حاصل کرنے کا مشین نہ بناؤ، بلکہ اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ قرآن بناؤ، آخرت کا مشین بناؤ۔ ہم نے اپنی اولادوں کو دنیا کا کمانے کا مشین بنا دیا، دنیا کمانے والی بنا دی، صبح سے شام تک اسی دور میں۔ اس کو آخرت کا مشین بناؤ، ایک کو حافظ قرآن بناؤ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن، یہ بہت بڑی نسبت ہو جائے۔ اور روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن جب محشر میں قبر سے اٹھیں گے تو
ان کے ماں باپ، حافظ قرآن کے ماں باپ کے چہرے 14 رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا انہوں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں وقف کیا تھا حفظ قرآن کے لیے، حفظ قرآن کے لیے وقف کیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لوگ پریشان ہوں گے اور یہ چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہوں گے۔ حافظ قرآن کا ہے محنت مہینے کی اور 14 رات کے چاند کی طرف ماں کو یہ جو ہے ملا، مرتبہ ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پر بس نہیں کریں گے، جنت میں جانے سے پہلے تاج پہنایا جائے گا ماں باپ کو، جنت میں جانے سے پہلے تاج پہنایا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نور کا تاج رکھ دے، اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈالیں گے؟ وہ تو بلا حساب جنت میں جانے والا ہے۔ تو حافظ قرآن کہے گا کہ میرا کیا؟ دنیا میں حافظ صاحب کی مار تو میں نے کھائی، حافظ لوگ مارتے ہیں، مار میں نے کھائی، اٹھا میں، پڑھا میں، اور والدین کو سر پر تاج رکھا گیا۔ تو اس کا جواب ہے، اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور عرش کے سائے میں جہاں انبیاء کھڑے ہوں گے وہاں وہ حافظ قرآن ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اور پھر جنت میں جانے کے لیے کہا جائے گا کہ اب تو جنت میں جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ اقرا وارتقی، جہاں تیرا آخری آیت ہوگی وہاں تیرا مرتبہ ہوگا۔ تو اپنی ایک اولاد کو تو آخرت کی مشین بناؤ، دنیا کے بجائے آخرت کی مشین بناؤ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تکمیل قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، مختصر دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ متوجہ ہو جائیں یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری دعا آج قبول ہوگی۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا وصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک۔ اللہم لا وصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو آلہ، جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو آلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين ومع الأبرار
واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں. رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر گناہ کیے جبکہ آپ کی ذات عالی ہمیں دیکھ رہی تھی. دن کے اجالے میں گناہ کیے جبکہ آپ دیکھ رہے تھے. آپ نے ہمیں رسوا نہیں فرمایا. یا اللہ آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا. اب الہ العالمین غفاری کا معاملہ فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارا سر اور ہمارا پیر پورا کا پورے اعضاء گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اے اللہ گناہ کرتے رہے ہیں. آنکھوں سے گناہ ہوئے ہیں، زبان سے گناہ ہوئے ہیں، ہاتھ پیر سے گناہ ہوئے ہیں. اے اللہ یہ سب مجرم ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے قیامت کے دن ہم زبانوں پر تالے لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے اور پیر گواہی دیں گے. الہ العالمین ہمارے اعضاء بولیں گے. اے اللہ اس وقت سے پہلے، اس رسوائی سے پہلے ہماری مغفرت فرما. آپ کے مغفور بندوں میں شامل فرما. اے اللہ آپ کے مغفور بندوں میں شامل فرما. آپ کے نیک بندوں میں شامل فرما. آپ نے آپ کے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائی ہے. یہ بے شک آپ کا کرم ہے، ورنہ ہم ان کے دشمن بن جاتے ہیں. لیکن آپ نے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائی. اے اللہ اب اس الہ العالمین ان نیکوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کو اٹھایا جاتا ہے. اے اللہ نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اے اللہ نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. ایمان پر باقی فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ایمان پر باقی رکھ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ بد ایمان ہونے سے، بے ایمان ہونے سے ان کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے ملک میں امن نصیب فرما، ہمارے ملک میں امن نصیب فرما. اے اللہ ملک میں امن نصیب فرما. بے امنی کی فضا کو ختم فرما. الہ العالمین بے امنی کی فضا کو ختم فرما. الہ العالمین موت تک ہمیں ایمان پر باقی فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ کلمہ طیبہ زبان پر ہو، آپ راضی ہو اور ہم آپ سے راضی ہوں اور ہم آپ کے پاس آ رہے ہوں. ایسی پاکیزہ موت ہم سب کو نصیب فرما. مرنے کے بعد کی زندگی آسان فرما. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. موت کے بعد کی زندگی آسان فرما. قبر کا مسئلہ آسان فرما. منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما. اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. جہنم کا گڑھا ہونے سے حفاظت فرما. ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. ان کی قبروں میں اپنے انوار کو نازل فرما دے، نور کو نازل فرما دے. اے اللہ برکات کو نازل فرما دے. رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ اس برکتوں کو لوٹنے کی اور اس کو حاصل کرنے کی الہ العالمین توفیق نصیب فرما. اس کے طریقے اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے سجدے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں.
ہم ناقص ہیں اور ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں، اے اللہ آپ ہمارے اعمال کے محتاج نہیں ہیں، بلا شبہ آپ کو سجدہ کرنے والے بہت سے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دلوں کو عطا فرما، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کو سرشار فرما، صحابہ کی محبت نصیب فرما، اے اللہ آپ کی سنتوں پر چلنا آسان فرما، آپ کے طریقوں پر چلنا آسان فرما، اے اللہ آپ کے ہاتھ مبارک سے دست مبارک سے جام کوثر ہمیں نصیب فرما، جام کوثر ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اس مجمع میں تیرے جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما، قرض ہو تو قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، وسیع رزق عطا فرما، برکت والا رزق عطا فرما، مومنین کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کو معاف فرما، امت کو آپ کی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو رہ گیا وہ عطا فرما، تیرے محدثین نے، مفسرین نے، فقہائے کرام نے جو مانگا وہ عطا فرما، متقین اور صالحین نے جو مانگا وہ عطا فرما، ہمارے جیسے گنہگاروں نے جو مانگا وہ عطا فرما، یا اللہ طواف کرتے ہوئے تیرے بندے جو مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما، ملتزم کر چمٹ کر جو مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما، کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر جو مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما، صفا کی پہاڑی پر جو مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما، مروہ کی پہاڑی پر جو مانگا وہ عطا فرما، میلین اکثرین میں دوڑتے ہوئے جو ان کی دلوں کی حالت تھی اور جو مانگا وہ عطا فرما، یا اللہ تیرے نیک بندوں کے اندر ہمیں شامل فرما، یا اللہ روزے اقدس پر اور مسجد نبی میں جو مانگا جا رہا ہے وہ سب ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، ان حفاظ کرام کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ ان حفاظ کرام کو اپنی شان شان بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما، ہم سب کی اولادوں کو اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔